بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وما بعدها من نعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الحمد لله الذي هدانا لهذا الرؤيا. أنا أشعر الآن أنني بين أهلي، وخاصة في هذا المسجد صليت فيه 5 أوقات كأنني في المسجد الأقصى المبارك، فأحييكم بقدر ما أحبكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام صاحب نے خطبہ مسنونہ کے بعد اس چیز پہ بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے کہ میں آج آپ حضرات کے درمیان موجود ہوں، اور خاص طور پر جب بھی میں یہاں پہ آتا ہوں، اور خصوصاً اس مسجد میں جس میں میں نے 5 وقت کی نمازیں ادا کی ہوئی ہیں، تو گویا میں اس مسجد میں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں میں محسوس کرتا ہوں. اور یہی مسجد اقصیٰ ایسے محسوس ہوتا ہے جب میں مسجد اقصیٰ میں جاتا ہوں تو مجھے اپنائیت سی لگتی ہے، تو جب بھی میں اس مسجد میں آتا ہوں تو مجھے اپنے سے لوگ نظر آتے ہیں، اور اس لیے میں اپنے دل کی گہرائیوں سے انہیں وہ تحیہ، وہ گفٹ پیش کرتا ہوں جو اہل جنت کا ہے، جو مسلمانوں کا ہے، اور وہ گفٹ اور وہ تحیہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. في هذه الأيام لا يخفى على أحد أن الظلم قد عم وطم. في كل مكان تجد ظلم، في كل مكان تجد الظلم يتغطرس ويقتل ويسجن ويسلب المال ويهدم البيوت على من فيها. لا يخاف الله ولا يخاف يوم القيامة. لكن الله سبحانه وتعالى ليس بغافل عنهم، ذكرهم في القرآن. هم لا يقرؤون القرآن وما يدرون ما سيجزون يوم الحساب، حيث أنزل الله في الظالمين قرآنا، حيث قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال أيضا سبحانه وتعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو انتقام. نقول للظلمة في كل مكان: اصبروا. نحن نقول اصبروا لبعضنا على ظلم الظالمين. هذا الظالم يقول يوم القيامة: يا ليتني كنت ترابا. يتمنى بأن يكون تراب ويداس عليه بالنعال، لأنه قد ظلم وأفسد في الأرض، فليس له إلا هذا الجزاء. بهذه الآيات الكريمة هي بشرى لنا كمسلمين. يخاطب سبحانه وتعالى المؤمنين في كل مكان ويبشرهم بقرب زوال الظلم، بقرب زوال الظالمين، وسينتصر المسلم المؤمن الموحد، وسيعلم الظالمون في أي منقلب ينقلبون. كم ظلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في بداية دعوته للإسلام، كم قتل من الصحابة، لكن ماذا كانت النتيجة؟ من الذي فرح في الآخر؟ إنه محمد وجند محمد عندما دخل الكعبة فاتحا ويقول وهو يكسر الأصنام ويتفرج صناديد مكة كيف تكسر آلهتهم أمامهم، ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وسيكون أيضا في هذا الوقت
بالذات النصر آت لا ريب فيه. نقول لكم أتصبرون؟ إن شاء الله نحن من الصابرين على نصر الله القوي الأمين. بارک اللہ. دنیا میں اس وقت بہت جگہوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. لوگوں کے مال و دولت کو لوٹا جا رہا ہے اور ان کے گھروں کو برباد کیا جا رہا ہے. اور ظالم شاید قرآن مجید نہیں پڑھتے اور یقیناً نہیں پڑھتے. اگر قرآن مجید پڑھیں تو انہیں اپنا انجام جو ہے وہ نظر آ جائے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی بار بار اس چیز کا اعلان کرتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، کہ جن ظالموں کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ڈھیل دے رہا ہے، اے نبی یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ان کے ظلم سے غافل ہے. اللہ تو انہیں اس لیے تاخیر دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور یہ سر جھکائے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ واپس دنیا کے اندر لوٹا، ہم تیرے رسول کی بات کو مان لیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ساتھ جتنا بھی وعدہ کیا ہے اللہ ان کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، کہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ساتھ جو مدد کا، نصرت کا اور اپنے تعاون کا یقین دلایا ہے وہ انشاءاللہ ضرور ہوگا. اور ہم دنیا بھر کے ظالموں سے کہتے ہیں اور اسرائیلی ظالموں سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اس وقت کا انتظار کرو، انشاءاللہ وہ وقت جلد آنے والا ہے جب تم خود اپنے منہ سے یہ پکار اٹھو گے کہ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ ہم مٹی ہو جائیں، جب ان کو ظلم کا انجام ان کے سامنے آئے گا. اور ان آیات کے اندر مظلوم مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے اور وہ بشارت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ ظلم جب بھی حد سے بڑھتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے اور ظلم کے خاتمے کا وقت انشاءاللہ قریب آ چکا ہے. اور ہمارے سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت موجود ہے کہ کس طرح مکہ کے اندر ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور ان کے ساتھیوں کو کس طرح ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا. لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور وہ تمام ظالم جنہوں نے مسلمانوں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کیا تھا وہ سر جھکائے ان کے سامنے کھڑے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں بآواز بلند اللہ کے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ اللہ کا حق، اللہ کی طرف سے جو حق ہے وہ آ گیا اور باطل ختم ہو گیا. باطل تو ختم ہو کر ہی رہے گا انشاءاللہ. اور ہمیں بھی شیخ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو فلسطینی مظلوم ہیں ہمیں بھی امید ہے اللہ کی مدد کی کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. لا يخفى على أحد أن الظلم منتشر في كل مكان ويدعون بأنهم سيمنحون الناس ما يتبجحون، نعطيكم الحرية، نعطيكم الديمقراطية، نعطيكم حب الحياة. الله رد عليه في قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذا كله كذب وخداع. أنا أخوكم في الله ومنكم وإليكم وابن فلسطين شاهدنا الظلم بأعيننا، الظلم في طعامنا، الظلم على مسكننا، الظلم على الغلاء الفاحش في فلسطين، لكن هذا نتحمله ونقبل به من أجل الثبات والتواجد على أرض الإسراء والمعراج. نحن نقبل هذا، لكننا عندنا أمل بالله أننا سنزول الظلم بأيدينا بأمر من ربنا سبحانه وتعالى. هذه فلسطين أرض الرباط، أرض الجهاد. قال عنها عليه الصلاة والسلام
المرابط في فلسطين كالمجاهد في سبيل الله. هذه أرض الميعاد كما يسمونها اليهود، عندما كنا نسألهم ما أتى بكم من أوروبا، من أمريكا، من بريطانيا، من يوغوسلافيا إلى فلسطين، يقولون وهم كاذبون، يقولون نهايتنا هنا، وهذه أرض الميعاد لنا. هي بمفهومهم أرض مقدسة طاهرة بهذه الأقوال الملونة باللون الأسود في وجوهنا وفي قلوبنا، لكن الله لا يغفل عما يعمل الظالمون. دنیا کے اندر ظلم تو بہت جگہ پر ہے، اور اس ظلم کے خاتمے کے لیے بڑی بڑی تنظیمیں حقوق انسانی کے نام سے کام کر رہی ہیں، اور بڑے بڑے ادارے جو اس چیز کے اوپر قائم ہے کہ ہم لوگوں کو حریت دیں گے، آزادی دیں گے، ہم انسانی حقوق کی حفاظت کریں گے، لیکن یہ سارے کے سارے جھوٹے دعوے ہیں ان کے، اور بڑی بات اپنے زبان سے یہ نکالتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر ان کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے۔ میں فلسطینی ہونے کے ناطے، فلسطین کا رہائشی ہونے کے ناطے، میں نے تو ظلم و ستم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے ظلم و ستم اپنے مکانوں کو منہدم ہوتے دیکھا ہے، میں نے تو ظلم و ستم کی ایک صورت اپنے غلے اور کھانے پینے کی اشیاء میں کمی میں بھی دیکھا ہے، میں نے اپنے بچوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہم فلسطینی یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ اور اس ثابت قدمی اور برداشت کی کچھ وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے، فلسطین کو ہم چھوڑنے پہ کسی صورت تیار نہیں ہو سکتے، یہ ہمارے نبی کی معراج کی منزل اول ہے، ہم فلسطینی کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ فلسطین کے اندر رہنے والا، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ فلسطین کا جو رہائشی ایسے ہی ہے جیسے ایک مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، تو ہم تو فلسطین کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ یہود دنیا کے مختلف خطوں سے، رشیا سے، یورپ سے اور دوسری جگہوں سے وہاں پہ آ کر آباد ہو رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں مسلمانوں کے خاتمے کے لیے آئے ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کے خاتمے کے لیے نہیں آئے، ایک دن انہیں پتہ چلے گا کہ وہ حقیقت میں اپنے ہی خاتمے کے لیے وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، کہ ظالم جو کر رہے ہیں اللہ ان کی حرکتوں سے غافل نہیں ہے۔ شعب فلسطین لا يركع إلا لله ولا يخاف إلا الله ولا يحسب حساب إلا الله سبحانه وتعالى. هم ينظرون إلينا بحبة الزيتون، يحاربوننا في زيتوننا وفي عنبنا وفي تيلنا وفي كل شيء، يحاربون حتى في ديننا. أضرب بعض الأمثلة باختصار كيف يحاربوننا بزيتوننا. أنتم تعلمون أن أرض فلسطين هي والتين والزيتون في فلسطين. الطعام الأول وكل بيت لا يخلو من الزيت والزيتون، حتى أصبح شعارنا في فلسطين إننا ها هنا صابرون ما دام الزيت والزيتون والزعتر والليمون موجود في فلسطين. هذا شعارنا. الفلاح الفلسطيني يصبر سنة كاملة من أجل أن يقطف ثمرة الزيتون ويبيع جزءا منه ويأكل ما تبقى. فعندما يحل موسم قطف الزيتون يذهب إلى بستانه فيرى اليهودي بانتظاره، اليهود الذي ليس له أرض ولا سماء ولا زيتون ولا شيء، يهدده بالسلاح، يقول له اقطع الزيتون وأنا أنظر إليك. مسكين هذا الفلسطيني يقطع الزيتون هو وزوجته وأولاده ويده تتحرك
خوفا من تحرك السلاح عليه. عندما ينتهي من قطف الزيتون يضعه في الكيس، ثم اليهودي يقول له اذهب به إلى بيتك. يأخذ اليهودي. الأولاد يتحسرون، يابا أين تعبنا؟ يقول الوالد لولده لا يضيع عند الله، لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. وحالة ثانية بعد أن يقطف صاحب الزيتون زيتونه ويحمله على البغال والحمير والدواب، يذهب إلى بيته ظانا هذا المسكين أنه قد ربح هذه السنة. ففي الطريق يلتقي مع المستوطنين اليهود ويهدده بالسلاح ويقول دع زيتونك هنا، ضع زيتونك هنا، أنت لست ملاكا. الله أكبر. موازين اختلفت. صاحب الغريب يقول لصاحب الأرض القريب هذه ليست لك إنما هي لي. هؤلاء ينتظرون. بعد أيام يذهب الأولاد ثانية إلى هذا الشجر المثمر، لأنهم كانوا يقطفون ويخافون، ظنوا أنه قد بقي بعد حبوب الزيتون على الشجرة، وإذ يتفاجؤون بأن الشجر مقطوع كله بالمنشار، مشر بالمناشير. فيلتقوا مع اليهود. يقول صاحب الزيتون ويسمع صاحب الزيتون من اليهودي بعد أن قطع شجره، يقول له أنت قطعت زيتوني، لكن لا تقطع ولا تستطيع أن تقطع إيماني في قلبي بأني سأزرع بدل الزيتون 10 زيتون. اللہ. فلسطینی مسلمان، ان پہ ہونے والے ظلم و ستم کی مختلف صورتیں ہیں. یہود ہر میدان میں ان کو ظلم و ستم کی چکی میں پیس رہے ہیں. ان کا دین ان سے چھینا جا رہا ہے، ان کے عقیدہ ان سے چھینا جا رہا ہے، اور معاشی طور پر فلسطینی مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے یہودی بہت ہی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال میں لاتے ہیں. اور فلسطین کے جو وہاں موجود مسلمان ہیں، ان کی معیشت کا زیادہ سے زیادہ دار و مدار وہ زیتون کی کاشت پر ہے. اس لیے کہ فلسطین کے اندر جو سب سے زیادہ زراعت اور کھیتی باڑی ہو سکتی ہے اور وہ ہے زیتون، اور اس سے کا پھل اور اس سے تیل نکالنا، یہی ان کی آمدن کا واحد ذریعہ ہے. باقی تو کوئی کاروبار عام فلسطینی مسلمان وہاں پہ نہیں کر سکتا. لیکن یہودی اس طرح کی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. ان کے ظلم و ستم کی 3 مختلف صورتیں ہیں. ان میں سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ ایک فلسطینی کسان جو ہے سارا سال وہ اپنے اس کھیتی باڑی میں جو اس کی زمین ہوتی ہے اس میں کاشت کرتا ہے اور وہاں پہ زیتون کی حفاظت کرتا ہے. جب وہ زیتون مکمل طور پر پک کر تیار ہو جاتا ہے تو وہاں پر اسے کاٹنے کے لیے جب یہ فلسطینی کسان جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس باغ کے باہر جو اسرائیلی فوج ہے وہ کھڑی ہے اور ہاتھوں میں اسلحہ ہے. اور اسلحوں کے زور پہ وہ اسے کہتی ہے کہ تجھے زیتون کا تیل چاہیے، زیتون کا پھل چاہیے، یا تجھے اپنی زندگی اور اپنے گھر والوں کی زندگی چاہیے. اب یہ فلسطینی، یہ بیچارہ جس نے سارا سال اس کو بڑی محنت اور محبت کے ساتھ اس کو کاشت کیا ہوتا ہے، اب وہ انتہائی بیچارگی اور معصومیت کے ساتھ اپنی زندگی کے اس دوراہے پہ کھڑا ہوتا ہے. ایک طرف اسے اپنے گھر اور اپنی زندگی کو دیکھنا ہوتا ہے اور دوسری طرف اپنے پورے سال کی محنت جس کے اوپر اس کے سارے سال کے کھانے پینے کا دار و مدار ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. لیکن وہ اسلحے کے زور پہ اتنا اسے ڈراتے ہیں کہ وہ کانپتے ہانپتے ہاتھوں سے اسے یہ مجبور کیا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کاٹ ڈال، اور وہ اپنے ہاتھوں سے
اس کو کاشت کرتا ہے، اس پھل کو درخت سے اتارتا ہے، اور پھر وہ تھیلے لے کر کے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، وہ تھیلے لے کر آتے ہیں، اور ان کو وہ کہتا ہے کہ ہم نے، یہودی کہتے ہیں کہ ان تھیلوں کے اندر خود ہی اس کو بھر دو، وہ بیچارہ خود ان کے اندر بھرتا ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ اس کو اٹھا کر کے ہمارے ان ٹرکوں میں یہ رکھ دے، وہ خود اپنی پیٹھ کے اوپر اپنی محنت کی کمائی وہ ان کے ٹرکوں میں بھر دیتے ہیں، اور پھر وہ اپنے ٹرک وہ لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ فلسطینی بیچارہ اسی طرح اپنے گھر کے اندر آتا ہے، اس کے بچے پوچھتے ہیں کہ بابا آج ہمارے لیے کیا لائے ہو، آج ہمارے لیے تو کاشت کا وقت تھا تو کتنا ہوا؟ تو یہ آگے سے یہی کہتا ہے کہ صبر کرو بیٹا، آج وہ ظالم آئے ہیں اور سب کچھ وہ لے کر کے چلے گئے ہیں۔ اور اسی طرح پھر چند دنوں کے بعد وہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی بچا کچا پھل وہاں پہ موجود ہو، اور جو پہلی دفعہ کاٹنے سے رہ گیا ہو دوبارہ اس کو کاٹ کر کے لے آئیں، لیکن وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ یہودی اپنی خباثت کے ذریعے ان درختوں کو، جو بچے کچے درخت ہوتے ہیں، انہیں بھی جڑ سے اکاڑ کر کے کاٹ کر کے وہ پھینک جاتے ہیں، تاکہ دوبارہ کوئی بچا کچا پھل بھی یہ کاشت نہ کر سکیں، اور یہ بیچارہ اسی طرح واپس آتا ہے۔ لیکن یہودی جب ان کے سامنے آتا ہے، یہ ایک صورت ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ فلسطینی کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کاٹ لے، فلسطینی خوش ہوتا ہے کہ شاید اس دفعہ مجھے چھوٹ مل گئی، اور وہ کاٹتا ہے، بڑی آزادی کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر کے جاتا ہے، اور اپنا جو پھل وغیرہ کاٹ کر اپنے تھیلوں میں رکھ کر کے گھر کی طرف واپس آ رہا ہوتا ہے، تو راستے کے اندر یہ ظالم وہاں کھڑے ہوتے ہیں اسلحہ لے کر، اور راستے میں ان سے یہ چھین لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے پھل کاٹ بھی لیا، سب کچھ اپنی مرضی سے کیا، اب یہاں پہ اس کو ہمارے ٹرکوں کے اندر رکھ دے، اور وہاں پہ وہ راستے کے اندر ڈاکہ مارتے ہوئے ان سے لے جاتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہماری فلسطینی قوم وہ زیتون کے ساتھ بھی محبت کرتی ہے، اور فلسطینی سرزمین کے ساتھ بھی محبت کرتی ہے، اور اس کے باوجود کہ یہ ظلم و ستم ان پہ ہوتا ہے، وہ ان اسرائیلی فوجیوں کو مخاطب کر کے وہاں فلسطینی کسان یہ کہتا ہے کہ یہ تو آج کیا ہمارا زیتون تو رکھ لے اور جتنا مرضی تو اس کو کھا لے، لیکن ہمارا مال تو نے لوٹ لیا، ہمارے دل سے یہ ارادہ ختم نہیں کر سکتا، تو نے جہاں ایک درخت میرا کاٹا ہے میں اس سال وہاں پہ 10 درخت لگاؤں گا اور اس کو اور زیادہ کاشت کروں گا۔ إن أعظم مكان لنا في فلسطين وسبب عظمة فلسطين وبيت المقدس هي آية الإسراء التي أنزلت على محمد لتذكير الناس بفلسطين ولتذكير الناس بالمسجد الأقصى، حيث قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه الآية نقرأها، لكن إخواني معناها عظيم، تفسيرها عميق. سبحان الله، الله لم يربط مكة بالمدينة، لم يربط مكة في أي بلد أو أي قطر على وجه الأرض إلا بفلسطين. دلالة واضحة، دلالة ربانية أن فلسطين هي أرض الرباط، أرض الجهاد، أرض المشرق، أرض المغرب، أرض المنشر، أرض المحشر، أرض علي ابن أبي طالب تمنى من الله أن يكون طوبة أو لبنة أو حجرة من حجارة فلسطين وبيت المقدس. بيت المقدس لو نعلم ما قيمتها عند الله ما غفل لسان غافل عن ذكر بيت المقدس. والله يا أخوان، اليهود يعلمون أولادهم وهم يشربون الحليب يقولون له: قول وتعلم أنها يدي تقطع إذا نسيتك يا قدس. ماذا نقول لربنا غدا؟
من الأولى أن تكون القدس في قلبه أم لغيرنا؟ هيا بنا نعيد حساباتنا مع ربنا ونذكر أنفسنا ألا ننسى قدسنا. فلسطین میں یہ سارے جو ظلم و ستم ہم پہ ہو رہے ہیں ان کو برداشت کرنے کا سب سے بڑا سبب وہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے جو معراج والی اسراء والی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ اس آیت کی تفسیر بڑی عظیم ہے اور اس کے اندر بڑی گہرائی واقع ہے کہ آپ دیکھیں کہ مسجد حرام یعنی مکہ المکرمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے کسی اور خطے کے ساتھ نہیں جوڑا ہے، نہ اس کا کسی مشرق اور مغرب یا شمال اور جنوب کے اندر رہنے والے کسی بھی علاقے کے ساتھ مسجد حرام یا مکہ المکرمہ کا ایک رابطہ یا تعلق کو نہیں جوڑا۔ اگر صرف اور صرف قرآن مجید کے اندر مکہ کو جوڑا گیا ہے تو مسجد اقصیٰ کے ساتھ جوڑا گیا ہے، ایک تعلق قائم کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اسی لیے تو صحابہ کرام کے دل کے اندر بھی مسجد اقصیٰ کی بہت زیادہ محبت موجود تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی بھی یہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں بیت المقدس کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہوتا۔ اور اسی طرح یہود جو ہیں وہ بیت المقدس کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے، حالانکہ بیت المقدس پہ یہود کا کوئی بھی کسی قسم کا بھی اخلاقی حق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے بچوں کو تربیت ہی یہ چیز دے رہے ہیں کہ پانی پینا ہو، کھانا کھانا ہو، جو چیز بھی وہ اپنے بچوں کے لیے سامنے رکھتے ہیں تو بچوں کو پانی پینے سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ اے بچے تو اس چیز کا ارادہ کر کہ میرے ہاتھ ٹوٹ سکتے ہیں لیکن میں بیت المقدس کو نہیں بھول سکتا، بیت المقدس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آج ہم مسلمان کہاں ہیں؟ ہم نے بیت المقدس کو فراموش کر دیا، ہم نے مسجد اقصیٰ کو بھلا دیا، تو ہمیں بھی یہ ضرورت ہے کہ ہم جو اصلی وارث ہیں بیت المقدس کے وہ حقیقی معنوں میں اس کو یاد رکھیں۔ كفانا شرفا وللمسلمين عامة أن بيت المقدس وفلسطين هي مهبط الأنبياء، ما من نبي بعثه الله لأمته إلا نزل في بيت المقدس أولا. كفى للأمة المحمدية شرفا أن محمدا صلى الله عليه وسلم أما بالأنبياء جميعا في المسجد الأقصى في بيت المقدس. آيات نزلت في الأنبياء ونجاهم الله في بيت المقدس لقوله تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وقال أيضا سبحانه وتعالى ونجينا لوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ولا يزال أجساد وأنبياء في فلسطين في بيت المقدس وأثناء بيت المقدس. أي بركة هذه؟ هذه لا توجد البركة إلا في مكة وفي بيت المقدس. فهيا بنا نتفكر قبل الطعام وبعد الطعام وعند الموت وعند النفيق من النوم وقبل النوم أن تكون بيت المقدس في قلوبنا إن شاء الله. نحن أحوج من غيرنا أن تكون فلسطين هي طعامنا، هي شرابنا، هي قبلتنا، وكانت قبلة حقيقة. فلسطين بيت المقدس حقيقة حديث شريف أنها كانت قبلة المسلمين 16 شهرا، وبيت المقدس هي حجارتها من صخور الجنة. ابن عباس لما سئل عن صخرة بيت المقدس قال أحب الصخور إلى الله صخرة بيت المقدس. لماذا؟ لأنها
من صخور الجنة. مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے جو فضائل و مناقب قرآن و مجید اور حدیث میں آئے ہیں، ہمیں انہیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہونی چاہیے ہمارے ذہنوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کو مبعوث کیا ہے، تمام انبیاء وہ فلسطین کی سرزمین پہ ضرور آئے ہیں، اور خصوصاً ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جو سب سے بڑا شرف حاصل ہوا امامت انبیاء کا، تمام انبیاء کی امامت کا جو شرف حاصل ہوا وہ بھی فلسطین کی سرزمین پہ ہوا، اور وہ مسجد معراج کی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو برکت والی جگہ دی، اور ان کی والدہ محترمہ سیدہ مریم کو وہ بھی بیت المقدس ہی، جیسا قرآن و مجید میں آتا ہے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ۔ تو یہ جو جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ کی برتھ ہوتی ہے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوتی ہے، اور حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، وہ بھی بیت المقدس ہی ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کو جب عذاب سے نجات دلائی اور قوم لوط تباہ و برباد ہوئی، تو وہاں حضرت لوط اپنی قوم سے ہجرت کر کے جب گئے تھے تو وہ بھی بیت المقدس تھا، جیسا قرآن و مجید میں اللہ نے اعلان کیا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ ہم نے برکت والی سرزمین یعنی فلسطین یعنی بیت المقدس، وہاں پہ ہم نے لوط علیہ السلام کو نجات دی۔ اور کیوں نہ ہمیں بیت المقدس یاد رہے، کیسے ہم بھول سکتے ہیں؟ ایز مسلمان ہمیں تو بیت المقدس کو اپنا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا بنا لینا چاہیے، کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے، سونے سے پہلے، جاگنے، ہر وقت ہمیں بیت المقدس کی یاد ستائے، ہمیں بیت المقدس کا تڑپ ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے۔ وہ تو ہمارا قبلہ ہے، وہ قبلہ اول ہے، اور صحیح حدیث کے اندر بلکہ قرآن و مجید کے اندر اس کے قبلہ ہونے کی صراحت آئی ہے۔ یہ وہی بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد بھی 16 مہینے تک قبلہ بنائے رکھا۔ اور بیت المقدس کے تو پتھر بھی اتنے مبارک ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین پتھر جو ہے وہ صخرہ پتھر ہے، وہ چٹان ہے جو بیت المقدس میں ہے، اس لیے کہ وہ پتھر جو ہے وہ تو جنت سے آیا ہے، تو بیت المقدس کے پتھر جنت کے، وہاں پر پاؤں ہیں انبیاء کے، اور وہاں پر محبت انبیاء ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی وہ اولین وہ منزل ہے۔ أهل فلسطين وبيت المقدس صبروا على ما أصابهم من اللأواء ومن المشاكل ومن الحواجز ومن الموانع. كان الأهل في فلسطين جيران مع بعضهم بعضا، الأخ جار لأخيه يمد يده ويسلم عليه. أتدرون الآن إذا أراد أن يسلم على أخيه كم يستغرق وقتا؟ لما وضع هذا الجدار الذي فصل بيت المقدس عن فلسطين، كان قبل الجدار لا يبتعد 3 أمتار، أما الآن بعد الجدار يبتعد عنه 20 كيلو من الأمتار. كان في دقائق معدودة الطفل يذهب إلى عمه ويأتي ما يريد أباه. اليوم لا يستطيع، يريد أن يركب سيارة ويطوف حول بيت المقدس حتى يصل. كان بالسابق قبل الجدار 3 دقائق أو دقيقتين أو أقل، اليوم بدل الدقيقة أو الدقيقتين ساعة أو ساعتين. هذه اللأواء، هذه المصاعب قد صبر عليها الشعب الفلسطيني، حتى أصبح أنه لا يستطيع أن يقوم ببناء بيت لأولاده، وإذا بنى بيتا هدموه
وكلفوه مخالفة مادية بقدر ثمن البيت 3 أضعاف. والأهم من ذلك أنهم إذا هدموا بيته يدفع لهم مقابل الجرافة والعمال فلوس بالإضافة على خراب بيته ودمار أهله، يدفع لهم مقابل الجرافة. كل هذا لم يذهب هباء، لقد ذكرهم الله وذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال في الحديث الذي رواه أبا أمامة: لا تزال طائفة من أمتي. أي أمة؟ أمة محمد. أين هم يا رسول الله؟ في فلسطين. أي مكان؟ ببيت المقدس. نص الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يخافون الحق، على الحق ظاهرين وعلى الباطل قاهرين. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، ولا يضرهم ما أصابهم من اللأواء حتى يأتي أمر الله. دو صبروا، صابرين يا رب، احنا صابرين. أين هم يا رسول الله؟ سألوا: وين هذول الجماعة اللي عندهم الصبر الطويل، النفس، القوة على الجوع، على العطش، على السجن، على المصائب؟ قال: بشرى لنا ولكم إن شاء الله ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، فهنيئا لمن ملك حجرا أو مفحص قطاع، أي العش، ببيت المقدس، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان له مفحص قطاع، يعني عش العصفور تعرفوه، مفحص قطاع، فحيزت له الدنيا وما فيها. فلسطینی قوم پہ ظلم و ستم کی ایک اور انتہائی دلخراش داستان آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہودیوں نے اپنی خباثت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلسطینی قوم جو بیت المقدس کے قرب و جوار میں رہ رہی تھی اسے اب مختلف قسم کی وہاں پہ دیواریں کھڑی کر کے تقسیم کر دیا ہے، اور پہلے جو ایک دوسرے کے ہمسائے تھے، ایک دوسرے کے قریبی تھے، جو ایک پاس پاس رہ رہے تھے، ساتھ ساتھ رہ رہے تھے، اب ان کو اندر دوری پیدا کر دی گئی ہے۔ ایک وقت تو یہ تھا کہ ایک بھائی اپنے گھر سے نکلتا بلکہ گھر کی دیوار پہ کھڑا ہو کر وہ اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ ہاتھ ملا لیتا اور اس سے بات چیت کر لیتا۔ ایک وقت یہ تھا کہ ہم اپنے کسی بچے کو بھیجتے اور وہ اپنے چچا کے گھر سے کچھ چیز منگانا ہوتی تو وہ چیز کوئی کھانے پینے کی یا گھر کی ضروریات کی وہ لے آتا، اور اس میں وہ فاصلہ جو اسے 3 میٹر کا تھا یا چند 2 منٹ کا تھا، 1 منٹ کا تھا، اب وہی فاصلہ گھنٹوں کے اوپر محیط کر دیا گیا۔ ان کے اندر دیواریں کھڑی کر کے ان کو اس طرح تقسیم کر دیا گیا کہ 3 میٹر کا جو فاصلہ اب بس اوقات اس کو گاڑی کے اوپر جا کر ہم کریں تو وہ 20 کلومیٹر تک وہ فاصلہ بن چکا ہے۔ اور یہ اس نے اس انداز سے دیواریں بیت المقدس کے نواح کے اندر بڑی بڑی دیواریں جو ہیں وہ کھڑی کر دی ہیں۔ اور اس سے بھی طرفہ تماشا یہ ایک اور ظلم کی تصویر اور ظلم کی ایک اور انداز اس نے یہ اختیار کیا کہ بیت المقدس کے اندر فلسطینیوں کے اوپر مکانات بنانے کی پابندی عائد کر دی کہ یہ مکان کو تعمیر نہیں کر سکتے، اپنے رہائش کو وہاں پہ وہ تعمیر نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے اس نے اس طرح کے قانونی طور پہ بنا دیے ضابطے کہ جو پلاننگ پرمیشن یا اس طرح کی جو چیزیں پہلے آسان تھیں یا ایک انسان کی پہنچ میں تھیں، اب اس کو 700 گنا سے بھی زیادہ اس نے ٹیکس لگا دیا اس پر، اور مکان پورا بنانے کی اصل قیمت سے بھی کئی گنا زیادہ جو ہے وہ مکان مہنگے کر دیے گئے۔
فلسطینی مسلمان اب اپنا مکان بھی نہیں بنا سکتا، اور اگر کوئی بلا اجازت بنا لے تو پھر اس کو آ کر گرا دیا جاتا ہے، اور جو گرانے کا جرمانہ ہوتا ہے اپنی مشینری کا، اپنے بندوں کا، وہ بھی اسی مسکین سے وصول کرتے ہیں کہ اس نے کیوں مکان کو ہماری اجازت کے بغیر یہاں پہ تعمیر کیا ہے۔ لیکن شیخ نے کہا کہ ہم فلسطینی قوم پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں جو مسند احمد میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو امامہ البہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لعدوهم قاہرین لا یضرهم من خالفهم، کہ اس امت کے اندر ایک جماعت ایسی ضرور رہے گی جو حق کے اوپر قائم رہے گی اور اپنے ظالم دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے گی، ظالم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اور ان کا جتنا بھی وہ ان کے اوپر ظلم و ستم کریں یہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اس حدیث میں جو امام احمد نے اپنی مسند میں نقل کی ہے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وَأَيْنَ هُمْ، کہ وہ جماعت کہاں پر ہوگی جو ظالموں کا اس انداز سے مقابلہ کرے گی اور ظالم اپنے باوجود سب ظلم و ستم کے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ قوم، وہ گروہ بیت المقدس اور بیت المقدس کے اطراف و اکراف میں رہنے والا ہوگا۔ تو شیخ کہتے ہیں اس حدیث میں ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور ہم اس حدیث کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ طبعا كل ما ذكرناه خلف مصائب، ونحن صابرون على هذه المصائب، منها الأيتام، منها قتل الآباء والأمهات، فهذا أثر لا ينسى. كما ذكر الإخوان أنا مسؤول عن المساجد وبناء المساجد، وإذ بالبرقيات تأتيني يا شيخ بكر كفاك بناء مساجد، انظر إلى أيتام المسلمين ماذا تقول لربك غدا. فذهبت إلى بعض الكنائس لأطلع على أحوال المسلمين، فوجدت كثيرا من المسلمين قد تنصروا وتركوا الإسلام. لماذا؟ لأنه ليس لهم مأوى، ليس لهم أب، ليس لهم عم، ليس لهم أمهم ماتت، تزوج الأب والأولاد الضحية. فزرت هؤلاء بنفسي، ثم ذهبت إلى مكان آخر في مدينة اسمها بيت لحم، رأيتها تقدم الطعام للطفل الذي لا يتجاوز 11 سنة. هذا الطفل البريء قال بسم الله الرحمن الرحيم عند تناول الطعام، فقالت له ما في بسم الله الرحمن الرحيم في اليوم، باسم الآب والابن والروح القدس. ثم قالت له دون حياء مني، قالت له انظر كيف عيسى مد وأتى بالطعام لك حتى تكبر، وستتنا مريم عليه السلام. فقلت لها بدون وعي بأعلى صوتي اتق الله، هذا الطعام ليس من عيسى وليس من موسى وليس من مريم عليهم السلام، إنه من الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حوادث إخواني تشيب منها الولدان. أصبح بعض الشباب أو الأطفال الذين فقدوا آباءهم ليس لهم معين، فتنصروا من أجل لقمة العيش. ففعلا قررت وتوكلت على الله أني سأقوم ببناء مسجد لهم ومدرسة لهم ومسكن لهم. وقد طلبت من المهندسين تخطيط لهذا المشروع الضخم الذي أمروني سيكلف 1,000,000 باوند. قلت لهم لا أخاف من الفلوس، أهل الخير أمة محمد بخير، وهي يد واحدة على نجاح هذا المشروع الخير الذي ثوابه إلى قيام الساعة. وأجاز لنا العلماء أن زكاة المال تجوز لهذا المشروع، والصدقة
وكل شيء، وحيث قال عليه الصلاة والسلام أنا وكافلتين هكذا بالجنة. وفعلا بحمد الله اشترينا الأرض، والآن جئت من هناك، والعمل والجرافات والعمال والمهندسون يعملون. قالوا يا شيخ نريد فلوسا لذلك. قلت له اطمئنوا، ذاهب إلى بلاد الخير، ذاهب إلى أمة محمد، بإذن الله سيكون كل منكم حقه في جيبه. فإخواني الكرام، هؤلاء أولادكم ليسوا أولاد الشيخ بكر. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله. كان يخاف من الله أنه إذا تعثرت بغلة في العراق يخاف الله أن يقول له لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. فنحن ماذا نقول لربنا غدا؟ طفل بريء ولد وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، الآن يتعلم ويقول باسم الآب والابن والروح القدس. والله هذه مصيبة. اللهم اشهد أني قد بلغت إخواني في بريطانيا وفي كل مكان. اللهم اشهد أني قد بلغت، اللهم اشهد أني قد بلغت، اللهم اشهد أني قد بلغت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ شیخ کی جو اب موجودہ ذمہ داری ہے ان میں سے بیت المقدس کے گرد و نواح میں جو دوسری قائم مساجد ہے ان کی نگرانی بھی ہے، اور شیخ ایک اور ہی انتہائی دلخراش پہلو ہمارے سامنے لائے ہیں، اور انہوں نے ایک اور ہی ہمارے سامنے صورتحال وہاں کی رکھی ہے جس کا اس سے پہلے ہمیں شاید اتنا شدت سے اندازہ نہیں تھا۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ ان مساجد کی نگرانی کے لیے مجھے مختلف جو علاقے ہیں وہاں پہ جانا پڑتا ہے، اور وہاں پہ جا کر ایک اور بڑی چیز جو میں نے محسوس کی وہ وہاں چونکہ مسلمان معاشی طور پر بہت زیادہ کمزور ہیں، اور ان کمزور مسلمانوں میں وہاں کے جو یتیم مسلمان ہیں ان کی حالت زار انتہائی دکھ بھری ہے، بڑی مجبوری اور بے کسی کے عالم میں وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ اور طرفہ تماشا یہ بھی ہے اس کے ساتھ کہ ان کی بے بسی اور بے کسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو عیسائی مشنریز ادارے ہیں انہوں نے وہاں پر مختلف قسم کے دارالایتام یتیم خانے قائم کیے ہوئے ہیں، اور وہ ان لوگوں کو جو فٹ پاتھوں سے اٹھاتے ہیں، ان بچوں کو جن کے ماں باپ دادا مسلمان تھے اور وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے، ان کو بھوکے اور پیاسے جب وہ سڑکوں پہ پڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کو اٹھا کر کے اپنے ان اداروں میں، اپنی ان جگہوں پہ جو انہوں نے بنائی ہیں، چرچوں میں، وہاں پر وہ لے جاتے ہیں، ان کے سامنے کھانا رکھتے ہیں، سب کچھ رکھتے ہیں، اور جب بچہ اپنی تربیت کی بنا پر کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو آگے سے اس کے ہاتھ کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وقت اب گزر چکا ہے، اب تیرے سامنے ہے کہ تو نے گاڈ فادر کا نام لینا ہے، عیسیٰ اور مریم کے بیٹے کا نام لینا ہے، اب ان تینوں کا نام لے کر تو نے کھانا پینا ہے اور اسی سے تم سے ملنا ہے۔ اور اس طرح ایک 11 سالہ بچے کے ساتھ اسی طرح کا یہ حادثہ پیش آیا، اور یہ لحم بیت اللحم یا لحم نامی ایک جگہ کی شیخ بات بتا رہے ہیں، اور ایسے بچے سینکڑوں بچے ہیں جو کھانے پینے کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا دین بدل گیا اور وہ عیسائیت کی حالت میں ہے۔ تو اے امت محمد، آپ کیا جواب دو گے قیامت کے دن ان کو کہ جو اپنے گھروں میں مسلمان پیدا ہوئے تھے اور اللہ اور رسول پر ایمان لانے والے تھے، آج ان کے گلوں میں صلیب لٹک رہی ہے اور آج وہ عیسائی ہو چکے ہیں، تو تم انہیں کیا جواب دو گے؟ اور ایسا یہ ایک واقعہ، ایک 11 سالہ بچے کا واقعہ نہیں ہے، ایسے حادثات سے تو پورا بیت المقدس اور مقبوضہ اور اس کے علاقے جتنے بھی مقبوضہ علاقے ہیں وہ بھرے پڑے ہیں۔ تو میں نے جب یہ ساری داستان اور یہ سارے ظلم کا مشاہدہ کیا تو میں اللہ کی توفیق کے ساتھ میں خود کھڑا ہو گیا
اور میں انہیں ایک علاقے کے اندر وہاں پہ جا کے لوگوں کو کہا کہ انشاءاللہ یہاں پہ میں ان کے مقابلے کے اندر ایک مسلمان بچوں کے لیے یتیم خانہ قائم کروں گا جس میں مدرسہ بھی ہوگا اور مسجد بھی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ شیخ بکر یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، یہاں پہ تو کئی ملین ڈالر جو پاؤنڈ ہے اور ڈالر ہیں وہ خرچ آئیں گے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں، میں انشاءاللہ میرے پاس جو موجود ہے وہ بھی سارا کچھ میں نے اللہ کی راہ کے لیے وقف کر دیا، اب اپنا سارا مال میں نے اس ادارے کے لیے وقف کر دیا ہے جو بھی میرے پاس شیخ بکر کہہ رہے ہیں کہ موجود تھا۔ اور میں نے کہا کہ مجھے مالی پریشانیوں کا کوئی ڈر نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ میری مدد کرے گا۔ علماء نے فتویٰ بھی دیا کہ جو مالی زکوٰۃ ہے وہ بھی اس میں لگ جاتی ہے، اور یتیم کی کفالت کے حوالے سے اس حدیث کو بھی مد نظر رکھا کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا وکافل الیتیمین کہاتین فی الجنہ، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت کے اندر ان دو انگلیوں کی طرح، جس طرح یہ ساتھ ہیں اس طرح یتیم کی کفالت کرنے والا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا جنت کے اندر۔ تو شیخ بکر فرما رہے ہیں کہ میں نے پھر اس کے لیے ایک جگہ خریدی اور اس کی جو بنیادیں ہیں ان کے اوپر کام کیا، نقشے بنائے، انجینئرز کو طلب کیا اور اس کا ایک ایسٹیمیٹ لگایا جو 1,00,000 یا 10 ملین تک وہ پہنچتا ہے، 1 کروڑ پاؤنڈ تک، 1 ملین پاؤنڈ تک، 1 ملین پاؤنڈ تک جس کا وہ پہنچتا ہے، اور اتنی اس کے ہے، لیکن ہم نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے۔ اس کا نقشہ شیخ نے ہمیں دکھایا تھا، ہمارے پاس موجود ہے، اس کی تصاویر ہمارے پاس موجود ہیں، وہ سارا الحمدللہ۔ تو شیخ نے آخر میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہا ہے کہ وہ بچے شیخ بکر کے بچے نہیں، وہ بچے امت محمد کے بچے ہیں، اور میں وہاں سے بیت المقدس سے آیا ہوں اور یہاں پہ ان کا پیغام اور میسج آپ حضرات کو دینے کے لیے آیا ہوں، امت محمد کے پاس میں آیا ہوں، اور میں وہاں پہ یہ وعدہ کر کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ آپ یہ مالی جو پریشانی ہے اس کا کیسے حل نکالیں گے؟ تو میں نے ان مظلوم مسلمانوں کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں امت محمد کے پاس جا رہا ہوں، میں اپنے بھائیوں کے پاس جا رہا ہوں، میں مسلمانوں کے پاس جا رہا ہوں، اور وہاں سے انشاءاللہ جو بھی تعاون ہوگا وہ اس ادارے کے اوپر خرچ ہوگا۔ اور یہ تو مسلمان بچے جو عیسائی ہو رہے ہیں، جو غیر مسلم ہو رہے ہیں، یہ ہم تو ان لوگوں کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے اسلام میں تو عمر بن الخطاب جیسے حکمران بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ڈر کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا تھا، اور وہ انسانوں کی قدر و قیمت تو ان کے ہاں بہت زیادہ تھی، وہ تو عام جانوروں کا بھی اتنا خیال رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمرانی کے دور میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر عراق کی سڑک کے کنارے کوئی خچر جو ہے وہ بھی پھسل کر کے مر گیا تو عمر قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ اللہ پوچھے گا کہ اے عمر، تو نے اس سڑک کو ہموار کیوں نہیں بنایا تاکہ وہاں پہ جانور بھی آسانی سے چل سکے؟ تو ایک خچر کی موت کے اوپر غم زدہ ہونے والا حکمران عمر بن الخطاب، آج اگر ہم لاکھوں مسلمان ہمارے سامنے ظلم ستم میں ہیں، تو شیخ نے آخر میں جو گواہی ڈلوائی ہے وہ اللہ کو گواہ بنایا ہے۔ 3 دفعہ کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے ان مظلوموں کا پیغام یہاں کے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے ان مظلوموں کا پیغام یہاں ان بریڈ فورڈ کے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ میں نے ان کا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے۔ تو یہ تو شیخ بکر حفظہ اللہ کے جو ارشادات تھے، ان کا جو پیغام تھا۔ میں اپنی طرف سے آپ حضرات سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس خطاب کو سننے کے بعد بھی ہمارے اوپر کوئی اور حجت قائم ہونا باقی ہے؟ کیا ہم محسوس نہیں کرتے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ المؤمن للمؤمن کالجسد الواحد، کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے اگر ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ تو دنیا کے کسی خطے میں بھی مسلمان بس رہے ہوں، ان کی تکلیف کو محسوس ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ تو شیخ اس دورے کے اندر جو اس پروجیکٹ جو انہوں نے شروع کیا ہے، جس پہ 10 لاکھ جو ہے یعنی 1 ملین پاؤنڈ کا خرچ آ رہا ہے، تو اس میں کتنے ہی
ہمارے بھائی آگے بڑھیں گے، کتنا ہی تعاون کریں گے، اس کے لیے آپ شیخ 10-12 دن کے لیے یہاں UK میں موجود ہیں، انشاءاللہ آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ یہاں اس مسجد کے جو ذمہ داران ہیں، خصوصاً محترم بھائی فاروق صاحب، اکبر صاحب، یہاں کے امام حافظ اخلاق صاحب، یہاں کے اور بھائی شکیل صاحب جو شیخ صاحب کے ساتھ آتے ہیں، ان سے بھی آپ براہ راست تعاون کر سکتے ہیں۔ اور شیخ نے تو پیغام دینا تھا، شیخ نے تو اپنا حق ادا کر دیا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ اس پہلو کو بھی سامنے رکھیں گے۔ تو زکوٰۃ اور صدقات جو بھی آپ جمع کرانا چاہتے ہیں، جیسا میں نے کہا کہ یہ 10-12 دن کے لیے شیخ یہاں پہ ہیں، تو آپ ان میں سے اس مسجد میں کسی ذمہ دار ساتھی کے پاس یہ اپنی امانت جمع کروا سکتے ہیں، بھائی شکیل صاحب کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ امانت آپ کی شیخ ساتھ لے کر جائیں گے اور فلسطین کے ان بچوں کی کفالت کے کام آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔